میری سیکنڈ ایئر تک کی تعلیم پاکستان اسکول مسقط کی ہے. یہ اس وقت کا قصہ ہے جب میں اسکول میں پڑھتی تھی. میں جس وقت سیکنڈ ایئر میں تھی ہمارے اسکول میں ایک داؤد نام کا لڑکا تھا جو ہر فنکشن کی جان سمجھا جاتا تھا. کوئی تقریری مقابلہ ہوتا یا کسی پروگرام کی ہوسٹنگ، وہ ہر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں آگے ہوتا. اس کی 2 بہنیں سائرہ اور نازیہ بھی اسکول کی نمایاں اسٹوڈنٹس میں شمار ہوتی تھی. غرض کہ پوری فیملی اپنی تعلیمی قابلیت اور ٹیلنٹ کی وجہ سے ہر دل عزیز سمجھی جاتی تھی. نازیہ میری چھوٹی بہن کی کلاس فیلو تھی اور اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی. وہ ایک انتہائی کم گو اور شرمیلی لڑکی تھی. اس نے کبھی اپنی فیملی کے حوالے سے کوئی بات شیئر نہ کی تھی، مگر ان کے والد کا رویہ کچھ عجیب سا تھا. وہ اپنے اتنے لائق بچوں کی تعلیم کے حصول میں رکاوٹ ڈالتے تھے. چونکہ پاکستان اسکول صرف سیکنڈ ایئر تک ہی تھا، لہٰذا اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان یا بیرون ملک جانا پڑتا تھا. مگر نازیہ کے والد نے بچوں کو مزید تعلیم سے روکنے کا ایک انوکھا طریقہ وضع کر رکھا تھا. وہ اپنی بچیوں کو فرسٹ ایئرز مکمل ہی نہیں کرنے دیتے تھے کہ کہیں وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کی ضد نہ کریں. سائرہ کے ساتھ یہی ہوا جو سب سے بڑی تھی. اس کے بعد نازیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. داؤد کا نمبر 3 تھا. وہ غیر معمولی طور پر جرأت مند اور ذہین تھا. اس نے والد سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے اور اسی لیے وہ پاکستان جانا چاہتا ہے. اس کی ضد سے مجبور ہو کر اس کے والد کو اسے پاکستان بھیجنا ہی پڑا. داؤد نے پاکستان جاتے ہی اعلیٰ حکام سے درخواست کے ذریعے اپیل کی کہ ان کے والد نے دونوں بیٹیوں کو کئی برس سے حبس بےجا میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا انہیں رہا کروایا جائے. چنانچہ پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے ان کے والد کو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ نازیہ اور سائرہ کو پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کیا جائے. اسی رات ان کے والد نے دونوں لڑکیوں کو غصے میں سفارت خانے کے باہر بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جہاں سے سفارت خانے کے عملے نے انہیں ایک رات کے لیے پاکستانی اسکول کے ٹیچرز ہاسٹل میں ٹھہرایا اور دوسرے دن انہیں پاکستان بھجوا دیا گیا. اس دن ہمیں پہلی بار نازیہ، سائرہ اور داؤد کی ریئل سٹوری کا پتہ چلا. قصہ کچھ یوں ہے کہ ان کے والد تقریباً 15 برس قبل روزگار کے سلسلے میں مسقط آ گئے تھے. اس وقت یہ تینوں بہت چھوٹے تھے. مسقط آنے کے بعد امجد صاحب پیسہ کمانے کی دوڑ میں شامل ہو گئے اور اسی دوران ان کی دوستی شاہینہ نام کی ایک خاتون سے ہو گئی جو شادی میں تبدیل ہو گئی، اور یوں آہستہ آہستہ وہ اپنی پہلی فیملی سے لا تعلق ہوتے چلے گئے. پھر تقریباً 4 سال بعد وہ جب دوبارہ پاکستان گئے تو اپنے بچوں سے ملنے پر ان کی فطری محبت ایک مرتبہ پھر جاگ اٹھی. انہوں نے چند دن اپنی فیملی کے ساتھ انتہائی خوشگوار موڈ میں گزارے اور پھر بیوی کی اجازت سے بچوں کو گھمانے کی غرض سے لے کر ایسے گئے کہ ان کی ماں 12 سال اپنے بچوں کی صورت دیکھنے کو بھی ترستی رہی. امجد صاحب نے اپنی چھٹیوں کے مختصر عرصہ میں خفیہ طور پر بچوں کے تمام ڈاکیومنٹس مکمل کیے اور انہیں لے کر مسقط آ گئے، جہاں انہیں سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا گیا، جس نے ایک لمحہ بھی سوتیلا پن دکھانے میں ضائع نہ کیا. امجد صاحب نے بچوں کو مسقط لاتے ہی پہلی بیوی کو طلاق بھجوا دی اور یوں تینوں بچے مکمل طور پر سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر پرورش پانے لگے. امجد صاحب نے بچوں کو ان کی حقیقی ماں سے دور رکھنے کے لیے وہ تمام حربے آزمائے جن کا ذکر شروع میں کیا جا چکا ہے، اور یوں سوتیلی ماں کے مظالم اور باپ کی زیادتیاں سہتے سہتے انہیں 12 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا اور وہ تینوں بچپن چھوڑ کر جوانی کی دہلیز میں داخل ہو گئے. تاہم داؤد نے کمال جرأت اور حوصلے سے اپنی بہنوں کو اس قید سے نجات دلوائی اور پاکستان بلوا لیا. تینوں نے مل کر اپنی والدہ سے رابطہ کیا، مگر ان کی والدہ کی بھی دوسری شادی ہو چکی تھی. وہ بھی بچوں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی. بڑا رکت آمیز منظر تھا کہ 12 سال بعد ماں اور بچے ایک دوسرے سے ملے ضرور، مگر حالات کی ستم ظریفی یہ کہ وہ ساتھ رہ نہ سکتے تھے. چنانچہ تینوں بہن بھائی اپنے ننھیالی رشتہ داروں کے پاس رہنے لگے، جہاں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور دونوں لڑکیوں کی شادی کر دی گئی. خوش قسمتی سے انہیں اچھے سسرال ملے، مگر وہ اپنے والد کو کبھی معاف نہ کر سکے. اور پھر چند روز پہلے ہی پتہ چلا کہ نازیہ کو کینسر ہو گیا ہے، جو کہ اپنے آخری سٹیج پر ہے. وہ لڑکی جس نے اپنے تمام بچپن ماں کی آغوش کے بغیر سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سہتے گزارا، آج
कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होकर इंतहाई अजियत में मुब्तला थी। बाप से नफरत ने इस अजियत में मजीद इजाफा कर दिया था। उससे आखिरी मुलाकात में मैंने उससे कहा कि अब अपने वालिद को माफ़ कर दे कि शायद इस तरह उसकी अपनी तकलीफ में कुछ कमी हो सके, मगर शायद ये उसके बस में ना था। बिलाखिर 2 दिन कबल नाजिया ने इस अजियतनाक जिंदगी को खैरबाद कह दिया और अपनी तमाम नफरतों समेत मनोमिट्टी तले जा सोई। बाज़ औक़ात इंसान अपनी अना की तस्कीन के लिए अपनों ही को ऐसे जख्म दे देता है जो तमाम जिंदगी मुंदमिल नहीं हो सकते, और ये दिल में बसी नफरतें इंसान के जिस्म में नासूर बनकर जिंदगी को रोग लगा देती हैं।